الرحمن الرحیم. میرے اور ہارون صاحب کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم اور پروگرام مقابل میں خوش آمدید. سیاست کی اگر بات کریں پاکستان میں تو اس کا محور اس وقت صرف سینٹ الیکشن نظر آتے ہیں، جس کی تازہ صورتحال تو یہ ہے کہ عبدالقادر نے پی ٹی آئی نے ٹکٹ جاری کیا تھا، اب واپس لینے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا. اپوزیشن سمیت پاکستان تحریک انصاف نے جن امیدواروں کا چناؤ کیا ان کی قابلیت اور اہلیت کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ترقیاتی فنڈز کیس سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کی جو نقل ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نہیں بھیجی گئی، جس کے اوپر ان کی طرف سے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے نام ایک خط لکھا گیا. اس خط کے متن سمیت اصول کیا کہتے ہیں اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات ہوگی. کسان تحریک کو لے کر بھارتی حکومت اور ٹویٹر کے درمیان جو اختلافات بڑھ رہے ہیں ان کا اصل قصہ کیا ہے. کووڈ ویکسین کے حوالے سے پاکستان کی اگر بات کریں تو اس کا بنیادی اصول کیا، بنیادی پالیسی کیا ہے حکومت کی. اس کے ساتھ ساتھ روس اور یورپی یونین کے تنازع بارے بھی بات کریں گے کہ صورتحال کس جانب جا سکتی ہے. ہارون صاحب، سینٹ الیکشن بات کریں، کل تک یہ تھی عبدالقادر صاحب کی ٹکٹ کے حوالے سے بلوچستان سے، آج فیصلہ ہوا ہے کہ واپس لیا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف نے جن امیدواروں کا انتخاب کیا ہے ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک خبر میں پہلے آپ کو بتا دوں. جی، سینٹ کا الیکشن، یہ ٹھیک کہا آپ نے، چیزیں سینٹ الیکشن کے گرد گھوم رہی ہیں اور اس کا جو بھی نتیجہ ہے اس کے بڑے گہرے اثرات ہوں گے. خبر یہ ہے کہ ایک عرب ملک کے سفارتکاروں سے مسلسل ملاقاتیں ہو رہی ہیں نواز شریف صاحب کی، اور وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کی پشت پناہی سے یہاں کچھ جو تبدیلیاں برپا کریں. یعنی یہ عرب ملک دباؤ میں ہے، وہ زوم اور عجب اس میں پہلے جیسا ہمارا خیال تھا نہیں رہا. ترکی سے بھی تعلقات ٹھیک کرنے کی کوشش کی، قطر سے بھی، پاکستان سے بھی پہلے کے مقابلے میں رویے میں تبدیلی آئی، امریکہ نے دباؤ ڈالا ہے کافی. اس کے باوجود وہ اس پہ ڈٹرمنٹ نظر آتے ہیں کہ نواز شریف کی مدد کریں، اور یہ ادراک نہیں کر رہے کہ 50 سال کی ان کی انویسٹمنٹ ضائع ہو جائے گی پاکستان میں، اس کے نتیجے میں ضائع ہو سکتی ہے. اور بہت ہی انہوں نے پاکستان کے بہت گہرے اور دیرینہ تعلقات ہیں. ایک دور میں جب سروے ہوتے تھے تو پاکستان کا سب سے اچھا دوست انہیں سمجھا جاتا تھا. اب تو خیر ترکی ہے اور چین ہے اور آذربائیجان ہے نیا اضافہ اس میں. جی، تو یہ اس کی قیادت کو سوچنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. کل انہیں ضرورت پڑے گی اسرائیل کے معاملے میں. اسرائیل کو بہرحال اپنی سرحدوں سے باہر نکلنا ہے. تمام قرائن یہ ہیں. ایک دن جب 10-20 سال پہلے ہم یہ بات کہتے تھے لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا بات ہے، کالم میں لکھتے تھے وہ کاٹ دیتے تھے. تو اب یہ کہ وہ ظاہر ہے جب غلبہ کوئی چاہتا ہے وہ ایران کی طرف بھی نکل سکتے ہیں. وجہ ابھی فوری نہیں ہے یہ مسئلہ، لیکن یہ پیدا ہونے والا ہے کیونکہ یہ طاقت کی اپنی ایک نفسیات ہوتی. ٹھیک. مولانا فضل الرحمان کا جو لہجہ بدل گیا ہے، پہلے تو وہ تقریباً شہباز شریف ہی بن گئے، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے. جب نواز شریف کو واپس لے جایا گیا تھا لندن سے، جب وہ پہنچے تھے اور واپس بھیج دیا گیا تھا سعودی عرب، تو اس وقت جو ہے اس ملک کے انٹیلیجنس چیف سے مولانا فضل الرحمان نے جا کے ملاقات کی تھی. خبریں بھی اس کی چھپی تھی اور تعلقات استوار کیے تھے. صدام حسین کے بعد اور لیبیا کے بعد، لیبیا سب سے بڑا سرپرست لیبیا ہی تھا، تو یہی ان کا آسرا ہے. مولوی صاحب بغیر آسرے کے نہیں تن کر کھڑے ہوتے. جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں، وہ یہی ہیں، گولیاں یہی ہیں. وہ اپنے آپ کو برائے فروخت پیش کرتے ہیں. صدر مشرف نے اپنی کابینہ کو بریفنگ دی تھی کہ انہوں نے انڈیا سے نقد پیسے لیے ہیں جب اجیت دوول سے ملاقات کی تھی. اجیت دوول سے ملاقات کا کیا مطلب ہے بھائی؟ آپ سیاستدان ہیں، اگر کسی سیاستدان سے ملے تو قابل فہم ہے. اول تو اپوزیشن کا آدمی جب جاتا ہے تو احتیاط کرتا ہے. تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان میں بھی انہوں نے افغانستان سے بھی حکومت سے بھی میں نے اس وقت کہا تھا، لکھا بھی تھا کہ بھائی وہ جب قبائلی علاقوں کو ضم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو یہ اس کی مخالفت کرتے رہے. یہ کرتے رہے اور دوسرے سیاستدان بھی مختلف مواقع پہ. یہ وہ اس وقت تو صرف انہوں نے اور محمود اچکزئی نے کیا تھا. محمود اچکزئی بھی اویلیبل ہوتے ہیں کسی کو بھی، اور ANP کے اسفندیار ولی. تو یہ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں. یعنی کامیاب تو عوامی تائید کے ساتھ ہو سکتے ہیں نا، جو بھی صورت ہو، اور انہیں حق ہے حکومت کی مخالفت کا، مزاحمت کا سیاسی طور پہ.
لیکن یہ اگر سمجھتے ہیں کسی عرب ملک کے تائید سے ہو جائیں گے تو میرا خیال یہ مشکل ٹھیک ہے ہارون صاحب، اسی سے متعلق ایک اس کا سوال رد کی عمل ہوگا۔ وزارت کروں گی میں۔ ہارون صاحب ٹھیک ہے، ملکوں کے تعلقات ہمیشہ استوار ہوتے ہیں اپنے کاروبار کو لے کر، معیشت کو لے کر۔ عمران خان صاحب سے کسی ملک کا مفادات بھی ہوتے ہیں، کسی ملک کا خائف ہونے کی وجہ کیا ہے عمران خان صاحب سے کہ جو وہ نواز شریف صاحب کی وہ حمایت کے لیے عمران خان سامنے آ رہے ہیں؟ ڈکٹیشن نہیں لیتے نا، یعنی یہ بڑے خوشامد کا ماحول رہا ہے نا یہاں عرب ممالک کے معاملے میں، اور چھوٹے چھوٹے ذاتی فائدے، پھر یہ اپنا امارات میں انویسٹمنٹ اور چھوٹی چھوٹی مراد بہت چھوٹی چیزوں کے لیے جاتے ہیں۔ یہ غلامی میں ایک مزاج پروان چڑھتا ہے، جہاں سے وہ فائدہ پہنچ سکتا ہو وہ پہنچایا جائے۔ پھر نواز شریف صاحب کی ایک پالیسی ہے جو والد گرامی نے ان کی تربیت کی ہے کہ لوگوں کو خریدا جائے اور اداروں کو تقسیم کیا جائے۔ انہوں نے عدلیہ کو تقسیم کیا تھا، اب پھر کوشش کریں گے جو بھی ہو سکے۔ اور سول سروس جو ہے اس کو تو تقریباً اتفاق سول سروس ہی بنا دیا تھا، مطلب مراد دیں لوگوں کو، کھل کھیلنے کے مواقع دیے، جہاں سے کوئی فائدے اٹھائیں، 15-15 20-20 لاکھ روپے تنخواہیں کمپنیاں بنا دیں۔ یہ دنیا میں ایک انوکھا تجربہ کیا گیا۔ وہ آدمی حکومت پاکستان کا ملازم ہے، ایک کمپنی سرکاری طور پر جو بنا دی گئی ہے اس کا سربراہ ہے یا ڈائریکٹر ہے۔ اور آپ نے ایک صاحب کے بارے میں بتایا انہوں نے اپنے گھر کے ملازم کو یہ کمپنی کے اندر ایڈجسٹمنٹ اس کی بھی کروائی، بے شمار اخبار نویسوں کو ابلائج کیا اور لوگوں کو کیا۔ یہ ہے پس منظر۔ اب سینٹ الیکشن کی طرف آتے ہیں ہارون صاحب۔ سینٹ الیکشن میں عبدالقادر سے سینٹ الیکشن میں سب سے بڑا واقعہ تو یہ ہے، وہ بھی اہم ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، کہ یوسف رضا گیلانی صاحب امیدوار ہو گئے ہیں، اور کس امید پہ ہو گئے ہیں کہ جمعیت علماء انہوں نے حمایت کا اعلان کر دیا، کاغذات داخل کرانے کے لیے گئے تو شاہد خاقان عباسی ان کے ساتھ تھے، تو نون لیگ کے ووٹ تو پکے ہیں ظاہر ہے۔ وہ تو نون لیگ کا تو مسئلہ ایک ہی ہے نا کہ عمران خان کو ہرایا جائے، خوش تو نہیں ہے زرداری صاحب سے، لیکن یوسف رضا کے ساتھ میرا خیال ہے کہ کوئی تلخی نہیں، اگرچہ شہباز شریف بڑبڑاتے رہتے تھے 100 ارب کا پیکیج ملتان کے لیے دیا تھا کہ اس میں اتنے پیسے بنا لیں گے، اور بنائے یا نہیں بنائے تو دوسری بات ہے، موقع تو نہیں چھوڑتا ویسے، نہ گیلانی صاحب تو نہ شہباز شریف اور نہ نواز شریف اور نہ زرداری صاحب۔ پرانا سیاستدان کون؟ تو نہیں، پرانے سیاستدانوں میں فخر امام بھی پرانے سیاستدان ہیں، سب لوگ ایک جیسے نہیں تھے، کسی ایک شعبہ حیات کے لوگ کرپٹ نہیں ہوتے، یہ انڈیویجول کریکٹر ایک انڈیویجول چیز ہے۔ خیر امید یہ لگائی ہے انہوں نے کہ مولانا فضل الرحمان بھی دے دیں گے ووٹ، اور اپوزیشن کے دوسرے لوگ بھی، اور نون لیگ تو ہے، مگر یہ پھر بھی نہیں پورے ہوں گے۔ دیکھیں 2 سیٹیں ہیں، ایک تو ہے جنرل سیٹ، ایک خواتین کی سیٹ ہے، کہ وہ کوئی 20 ارکان کے حمایت حاصل کر لیں گے۔ یہ ارکان کون ہیں؟ یہ وہ ہیں موسٹلی جو پیپلز پارٹی سے گئے پی ٹی آئی میں، اور اب وہاں کسمس آ رہے ہیں، کیونکہ اتنی آزادی تو نہیں ہے، کرپشن تو اب بھی ہے، لیکن موسٹلی سول سرونٹ کرپشن کرتے ہیں، کچھ سیاستدان بھی، پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بھی ہیں کرپٹ، نون لیگ کی سطح تو نہیں ہے کرپشن کی، بہرحال ہیں تو صحیح، اور محفوظ بھی ہیں اب تک ان میں سے، کچھ تو گرفتار بھی ہوئے جن پہ الزامات لگے۔ اچھا، یہ امید ایک یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں ناخوش ہیں، جنہیں کوئی عمران خان اہمیت نہیں دیتے، وزارتیں بھی نہیں دی ہیں، اہمیت بھی نہیں، اور اہمیت نہیں دی، ملتے ملاتے بھی زیادہ نہیں ہیں، ایک انار 100 بیمار والا معاملہ، ایک ہی لیڈر ہے نا اس پارٹی میں، تو مطلب کوئی ایک آدمی کے گرد کھڑی ہے تو ہر کوئی اس کی طرف دیکھتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے۔ اور دوسری امید انٹرسٹنگلی یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب مدد کریں گے۔ اچھا ہارون صاحب، میں نے کل بھی آپ سے یہ کئی لوگ نہیں، لیکن نہیں کریں گے نا، میں جہانگیر ترین صاحب کو تھوڑے سے جانتا ہوں، میری ان سے آج کی ملاقات نہیں ہے، اور بطور اخبار نویس کے نہیں ہے ملاقات، میں ان سے بہت ملتا رہا ہوں، اور ان کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی جانتا ہوں۔ جہانگیر ترین صاحب کا مزاج کو میرا خیال ہے کہ میں کچھ سمجھتا ہوں۔ دیکھیے وہ بنیادی طور پر کیا ہے، ہی از اے بزنس مین، اور میاں منشا سے بڑے بزنس مین ہیں، اور انہیں سازگار یہی ہے جس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا بعض چیزوں کو، کہ وہ خاموشی سے اپنا کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہو تو ادا کریں، اور یہ کھلی سیاست کرنا، انہوں نے اتنا وقت اور اتنا سرمایہ لگا دیا اور اس سے حاصل تو کچھ بھی نہ ہوا، مطلب سپریم کورٹ نے بھی ان پہ پابندی بھی لگا دی، اور عمران خان صاحب نے منہ بھی پھیر لیا، تو حاصل کیا، میں اس کے مزاج کو سمجھتے ہوئے یہ نون لیگ کے لوگ ممکن ہے یہ نفسیاتی حربہ ہی، وہ بہرحال یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب ان کی مدد کریں گے۔ جہانگیر ترین صاحب کسی کے ہاتھ لگنے والے نہیں ہیں، اپنے فیصلے وہ خود کرتے ہیں، خاموشی سے کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہوں گے۔ نہیں بالکل، خاموشی کوئی چیز چھپتی ہے،
خاموشی سے کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ کسی ارکان اسمبلی سے کہیں انہیں دے دو. اول تو یہ آسان نہیں ہوتا، کوئی آدمی اپنی پارٹی کو چھوڑے گا یا کسی سے کو پیسے لے گا، مالی مفادات حاصل کرے گا تو اپنے خود فیصلہ کرے گا نا. جہانگیر ترین صاحب کے کہنے پہ تو آسانی سے نہیں کرے گا. فرض کیجیے کچھ لوگ ان کے لائل ہیں، جیسے یہ ریاض صاحب، اپنا راجہ ریاض صاحب ہیں، تو مطلب راجہ ریاض صاحب بھی اپنے مفاد کے لیے کریں گے نا، صرف جہانگیر ترین صاحب کے کہنے پہ تو نہیں کریں گے. یا اپنا سیاسی مستقبل داؤ پہ لگا. خاموشی سے پیسے بعض لوگ لے سکتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کون وہ ہوگا، میں کسی آدمی کا نام نہیں لے سکتا. اب آ گیا عبدالقادر کا مسئلہ. جی عبدالقادر تو دیکھیں نا، حال یہ ہے کل انہوں نے پریس کانفرنس کی تو پاکستان تحریک انصاف کی جو عوامی تحریک کہہ دیا، اتنی ان کی وابستگی ہے پارٹی سے تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. نقصان بہت پہنچے گا اگر فیصلہ واپس نہیں لیا. مجھے نہیں پتا ہے آپ نے خبر سنی ہے، میں تو نہیں سنی جی ابھی فیصلہ واپس لیا یا نہیں لیا. بہرحال نقصان بہت پہنچے گا، اس لیے کہ ایک آدمی باہر سے آتا ہے. اب تک تو دفاع کر رہے تھے، شبلی فراز نے بھی کہا کہ نہیں دیں گے ان کو، اور وہ پارٹی کے ممبر ہیں، اور یہ وہ کوئی ممبر وہ نہیں ہے. بالکل وہی خوف کی وجہ سے دیا کہ وہاں ووٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، جو بندوبست کر سکتے ہیں. پارٹی تو ہے نہیں نا، فین کلب ہے، پارٹی کی کوئی تنظیم نہیں. ان کے خیر خواہوں نے ہمیشہ مشورہ دیا، مگر پارٹی کو خاطب کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، اتنی نہیں دیتے جتنی دینی چاہیے. اور کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، تو ارکان اسمبلی اپنا موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور وہاں تو کوئی ارکان ہے بھی نہیں. اور ان کا استدلال شبلی فراز کا جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے بلوچستان عوامی تحریک کے عوامی پارٹی کے کہنے پہ، ان کی سفارش پہ ان کو ٹکٹ دیا، یعنی ان کی حمایت بھی حاصل ہوگی. سیکنڈ پرائرٹی میں ان کے لوگ بھی ووٹ دے دیں گے تو فتح یقینی ہو جائے گی. اور کچھ خرید و فروخت کرنی پڑے تو شاید وہ بھی کر لیں. کنسٹرکشن سے ان کا تعلق ہے، اور بلوچستان میں کنسٹرکشن سے جس کا بھی تعلق ہے اس کے پاس پیسے بہت ہوتے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں، طویل فاصلے ہیں. تو اب مرکز نے ظاہر ہے پچھلے چند برسوں سے توجہ بھی دی ہے، بجٹ میں حصہ بھی بڑا ہے، وسائل وہی ہیں. بہرحال یوسف رضا گیلانی والا جو ہے اس پہ بڑی نظریں ہوں گی. وہ تو کہتے ہیں ہم تعلقاتی میرٹ کی بنیاد پہ خان صاحب کے لوگ بھی، پی ٹی آئی کے بعد لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیٹیں توقع سے زیادہ ہو سکتے ہیں. یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی. یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ پنجاب میں تو ٹکٹ ہی 5 دیا ہے، 6 دے دیا کاف لیگ کو، 6 سے زیادہ الیکٹ نہیں ہو سکتے. تو یہاں سے تو سوال ہے. اب رہ گیا بلوچستان اور پختونخوا، کیا وہ خریداری کریں گے یا کچھ لوگ ان سے آپ ملیں گے؟ کیوں آپ ملیں گے؟ پختونخوا کی اور بلوچستان کی روایت یہ ہے کہ ان میں سے جو مفاد پرست ہیں سب کے سب تو نہیں ہیں، تو وہ اپنے ٹکٹ بیچتے ہیں. اچھا اب ایک دھماکہ کر دیا شہریار افریدی نے. اس نے کہا کہ خان صاحب نے ان کو میسج دیا جب آئی بی نے رپورٹیں دیں کہ فلاں بکاؤ ہے، کہ میں حکومت توڑ دوں گا اور گورنر راج لگا دوں گا پختونخوا میں. یعنی اپنی ہی حکومت توڑ دیں گے، اور گورنر، جس کے بعد وہ لوگ پلٹ آئے اور پیسے بعد نے لیے ہوئے واپس کر دی. یہ ہے سیاستدانوں کی ساکھ اور یہ ہے ان کے حوال. اچھا مولانا فضل الرحمان کا جو انہوں نے فرض کر لیا ہے نا، یوسف رضا گیلانی صاحب نے یا زرداری صاحب نے فرض کر لیا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ انہیں ووٹ دیں گے، تو یہ ضروری بالکل نہیں ہے. عمران خان کو تو نہیں دیں گے، لیکن ان کی طرف مگر مفت تو کبھی کوئی چیز نہیں دے. انہوں نے بلاول سے کہا تھا 1 یا 2 ڈپٹی کمشنرز کے لگانے کا، جو اس نے انکار کر دیا تھا. وہ تو احتجاجاً پھر وہاں نہیں گئے تھے، بلکہ بڑے کوئی دھمکی بھی دی تھی، اظہار ناراضگی بھی کیا تھا بے نظیر کے کہ یوم وفات پر، وہ نہیں گئے تھے. تو یہ مفت میں کیسے دے دیں گے جی؟ انہوں نے تو آج تک مفت میں نہیں دیا ووٹ کبھی. تو وہ ایسے ٹیکن فار گرانٹڈ انہیں نہیں لینے چاہیے. ٹھیک ہے. ثانیہ نشتر صاحبہ کے حوالے سے ثانیہ نشتر کا فیصلہ بہت ہی اچھا ہے. یعنی ثانیہ نشتر تو ان لوگوں میں سے ہیں، اپنے جناب عبدالرب نشتر کے خاندان میں وہ وہی گئی ہیں، تو وہ نیٹ اینڈ کلین، جن لوگوں کا امیج تھا نا بہت صاف ستھرا، ان میں سے اپ ٹو دیٹ، اور پھر کام کرنا آتا ہے. یعنی 9 لاکھ آدمی، 9 لاکھ کو ذرا دینا، ذرا 15,000 20,000 روپے کتنے دیتے ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نکالے. کام کرنے کا سلیقہ بھی ہے، ڈٹرمنیشن بھی ہے.
तो उसे एडमायर करना चाहिए था। बाकी फैसल बावडा को दिया तो जाहिर है उनकी सीट तो खतरे में थी, खतरे में थे। अब वो कारनामा क्या के बोलते हैं, बोलते क्या हैं, शोर मचाते हैं, बोलना क्या कोई इस्तदलाल थोड़ी है। ठीक है हारून साहब, रज़ाक दाऊद अच्छा साहब अब यार रज़ाक दाऊद साहब को नहीं दिया, हाँ। असल में जिनको दिया है वो देखें वो कौन है, वो इम्पोर्टेंट है। किस हफीज शेख साहब हैं, उनको भी दिया है हफीज शेख साहब। हफीज शेख साहब तो देखिए ना, पार्टी में तो लोग नहीं है अपना वजारत खजाना चलाने के लिए। जो तजुर्बा किया था उन्होंने वो तो नाकाम रहा ना। IMF के बारे में जो फैसला किया वो दुरुस्त तो ना साबित हुआ। तो माली मामला के ज़ाहिर है उनकी ज़रूरत है, लेकिन पुराने वर्करों को अकोमोडेट किया। माली मामला तो सैफुल्लाह नाज़िक और एजाज चौधरी के एक ही जैसे हैं, इससे ज़्यादा मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहता। तो ये पुराने वर्करों को अकोमोडेट करने के लिए तो उन्होंने ज़ाती बड़ी खिदमात हैं सैफुल्लाह नाज़िक इमरान खान के लिए, पार्टी के लिए हैं या नहीं, अगरचे हमेशा वो डाउटफुल आदमी रहे हैं, यही एजाज चौधरी का हाल है। लेकिन ये पुराने वर्करों को अकोमोडेट किया है और दौर में वस्फ ये है कि ये लीडर को नाराज़ नहीं होने देते, हर कीमत पे खुश रखते हैं। हारून साहब, जितने डिटरमिन्ड इमरान खान साहब रहते हैं कि शफाफियत होनी चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, जिन लोगों ने नॉमिनेट किया है, नहीं वो तो शफाफियत की बात ठीक है, उसूलन तो वो सही बात ही करते हैं, लेकिन असल में तो आदमी का अमल देखना होता है ना। जब ये PTI के लोग कह रहे हैं कि हमारी 3-4 सीटें बढ़ सकती हैं, तो फिर शफाफियत कहाँ रही? असूलन वो ठीक कह रहे हैं, शफाफियत नहीं, असूलन तो ठीक है, ओपन वोट हो जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला ही कर दिया तो सब किए धरा रह जाएगा। जिन्होंने पैसे लिए हैं वापस करने पड़ेंगे और कुछ खर्च कर लिए होंगे तो उसकी तो माजरत ही करनी पड़ेगी। और बाकी अब जो है उन्होंने पीपल्स पार्टी ने तो अपने पुराने लोगों को टिकट दिए हैं, उनके रहमान मलिक को नहीं दिया। रहमान मलिक के बारे में ये कहा जाता है, देखिए इनकी तो बोल चाल भी नहीं थी, रहमान मलिक की और आसिफ अली जरदारी की बोल चाल भी नहीं थी। अच्छा, और गाड़ी भगा के ले गए थे जब बेनज़ीर का कत्ल हुआ, तो गाड़ी भगा के ले गए। और मेरे एक जानने वाले लाहौर में मशहूर आदमी, एक TV चैनल भी उनका, उन्होंने फ़ोन किया तो उनसे कहा, उसने पूछा क्या है, तो उन्हें पता नहीं था, कई मिनट गुजर चुके थे। यानी खबर तो फटाफट आ जाती है, और ऐसी खबर तो आग की तरह फैलती है, बिल्कुल, बल्कि हवा की तरह फैलती है, उससे भी ज़्यादा तेज, हवा के तरह से भी ज़्यादा तेज। तो वो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पूछा क्या हाल है, मैं खैरियत से हूँ, बीबी भी खैरियत से। बीबी जो है वो जान से जा चुकी थी बेचारी। तो वो, लेकिन इनके पास राज हैं बेनज़ीर के भी और आसिफ अली जरदारी के भी, तो ये उससे फ़ायदा उठाते रहे। मतलब ये तो मटीरियल ही नहीं है ना, इन्हें तो वजारत सौंपी नहीं जा सकती। लेकिन बाबर अवान की तरह जो भी होता खाली होता है, वो उस पे इनकी नजर होती है। अब दिया किसको नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ये वापस आके बात कर लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक ले, जब ब्रेक से वापस आएंगे सेनेट इलेक्शन के हवाले से टिकट किन को जारी नहीं किया गया, इसके ऊपर तफसील से बात होगी। और इसके साथ साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार के नाम जो एक जरूरी और इंपॉर्टेंट खत लिखा है, उसका मतन और उसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। सेनेट इलेक्शन के हवाले से हारून साहब, जिनको टिकट्स नहीं दी गए, शहबाज गिल साहब, शहजाद अकबर जी, जुल्फी बुखारी, बाबर अवान, रज़ाक दाऊद, वो तो जाहिर है एक तो ये पुराने वर्करों को अकोमोडेट करना था। दूसरे बाबर अवान के मामले में तो ये कहा जा रहा था, मुझे नहीं पता कौन कह रहा था, हमारे पास अखबार नवीस दोस्त उनकी जहानत के बहुत कायल हैं, उन्हें जीनियस बना के पेश करते हैं, कहते हैं दुनिया के हर मसले का इसके पास हल है। तो वो जो हैं वो ठीक है, ज़हीन आदमी है, मुतहर्रिक भी हैं, मेहनती भी हैं, लेकिन जहानत हर मसले का हल तलाश नहीं करती। और माँ जहानत एसेट नहीं होता है, इमेज भी एक चीज़ होती है। इमेज उनका एक बावफा आदमी का इमेज नहीं है, ठीक। और पार्टी में वो बहुत बाद में आए और कोई मुतहर्रिक नहीं हुए। और पुराने वर्कर जाहिर है, जो पुराने लीडर वर्कर हैं उनको उनकी तायद तो नहीं कर सकते। तो वो तो कह रहे थे सेनेट के चेयरमैन। वैसे रहमान मलिक और बाबर अवान साहब का ये है कि जो भी ओहदा खाली हो वो उसके लिए काबिल कबूल है, उन्हें काबिल कबूल का मतलब लपकते हैं उसके लिए।
बल्कि ये कि अगर इनसे पूछें कि आप वज़ीर आज़म कैसे होंगे तो वो कहेंगे हमसे अच्छे वज़ीर आज़म कौन से। एनी हो, वो तो किस्सा पाक हो गया। रज़ाक दाऊद पॉलिटिकल आदमी नहीं है, और वो मतलब उनकी बड़ी खिदमत है। निमल कॉलेज के लिए भी डोनेशन दिया, और बहुत ज़्यादा शौकत खानम के लिए भी दिया। इमरान खान पर काफ़ी भरोसा करते हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने सी पैक के बारे में जो बयान दिया और जिस तरह का, ये पीटीआई के लीडर में एक टेंडेंसी है। वो समझते हैं इमरान खान को। हामिद खान ने भी देखिए ना फटाफट बयान दिया, वो उस पर आते हैं कि इमरान खान को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन मुस्तकिल तो नहीं बनाया जा सकता। मुस्तकिल तौर और पे रज़ाक दाऊद साहब ने सी पैक के बारे में जो बयान दिया, और कोई परफॉर्मेंस भी उनकी नहीं है, कारोबारी मफादात। शहजाद गिल और का उसका मैंने आपको बता दिया था, शहजाद अकबर का और शहजाद गिल दोनों का, कि मुश्किल है इनका टिकट। मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था। इन्हें गैर जिम्मेदार समझा जाता है। शहबाज गिल को भी, शहबाज गिल जैसे तो कोई गैर जिम्मेदार कम कंसिडर किया जाता होगा। और शहजाद अकबर ने जो कारनामा लंदन में अंजाम दिया, वो कभी ये कहानी छपेगी, सही है ये गलत पता चलेगा, वक्त बताएगा। जो वहाँ 300-400 रुपये जुर्माना हुआ, 300-400 रुपये कितना था मुझे अब रकम याद नहीं रही, तो वो उन्होंने कह दिया कि नहीं उसमें एडजस्ट, उसमें कैसे एडजस्ट कर लें, उसकी कोई दलील ही नहीं दी गई, और उस पर ऐसी खामोशी है, अल्लाह रे सन्नाटा, आवाज़ नहीं आती, ऐसी खामोशी है उस मामले पे। सैकड़ों अरब रुपए का है, अपोजिशन भी नहीं उठाती। कमाल ये है कि अपोजिशन भी कभी नहीं उठाएगी, कोई भी पार्टी नहीं उठाएगी। जुल्फी बुखारी, हाँ, मीडिया में भी नहीं उठाएगा कोई, हम ही हैं दीवाने। हाँ जी, दीवानगी जारी रहेगी। वो नवाबजादा नसरुल्लाह खान से मैंने पूछा कि आपके वालिद हिरार में थे, तो उन्होंने क्या खूबसूरत सराइकी वो बोलते थे, खालिस जो भी ज़ुबान बोलते थे, सराइकी या उर्दू या अंग्रेजी, खालिस्तान वही होती, वह खूबसूरत। इबलाग में तो वैसा आदमी कम होगा। तो उन्होंने जवाब दिया, आपका पी रहे थे, कहा पंजाब च हिक्का पागल आई, पंजाब में एक ही पागल था। अच्छा। यानी ये तो दीवानगी, वो तो 22 साल उम्र थी, और हिरार में शाउन लोग हैं जिन्हें अंग्रेज़ बिल्कुल उस वक्त टॉलरेट नहीं कर सकते। बाद में तो हिरार ने अपने आप को बर्बाद किया। एनी हो, वो कोई बोलता ही नहीं है उस पर। तो ये हो गया, शहजाद गिल को भी और शहजाद अकबर को भी जिम्मेदार आदमी नहीं समझा जाता, और इनके कुछ मामलात ख़राब। अच्छा, अगर मवाजना करते हैं हम अपोजिशन के कैंडिडेट्स का और हुकूमत के कैंडिडेट्स का, आपको क्या लगता है कि कहां पे सियासी तौर पे ज़्यादा तजुर्बाकार है? हाँ जी, और क्या तजुर्बाकार हैं अपना फरतुल्लाह बाबर के पैसे नहीं लेके गए। ये बात आपको काबिल फ़हम नजर आती है कि उनके पास पैसे हों और वो लेकर ना गए हों। तो मतलब ये देखो सियासतदानों के कैसे कैसे चमत्कार हैं, कैसे कैसे मीडिया में रहने के पैसे ही नहीं हैं। पैसे पे 34,000 रुपये हैं तो 6,000 रुपये क्यों नहीं है? खैर नहीं हो, आगे चले। मरियम बीबी ने जो स्टेटमेंट दी है अदलिया को लेकर और इमरान खान साहब को लेकर, वो बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है साहब। उन्होंने DGISPR के ऊपर भी बात, मोस्ट इर्रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये वही मोहतरमा है ना जो कहती थी कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी मेरी कोई जायदाद नहीं है, और फिर किस धड़ल्ले से इंटरव्यू दे रही थी कि 90 करोड़ रुपए की मेरी जायदाद, हालांकि उससे बहुत ज़्यादा है। लंदन में भी है, पाकिस्तान में भी है, और बहुत ज़्यादा है। एक धैले की करप्शन बस ये नहीं करते ये लोग। तो DGISPR के बारे में कहा कि इनको फहम ही नहीं है चीज़ों का, और ये परवेज़ रशीद है उनके तालिक आजकल, और नजम सेठी साहब हैं, और ये उन लोगों में घिर गई हैं जो इनका मुस्तकबिल बर्बाद करके रख देंगे, अगर कोई मुस्तकबिल है। अव्वल तो मतलब करप्शन के मामलात इतने हैं कि अब मुश्किल है। तो वो अपना कि DGISPR को पता नहीं इनसे ऊपर के मामलात हैं। उनसे ऊपर के क्या मामलात हैं भाई? वो तर्जुमान है फौज के। जब ISPR का DG बोलता है तो फौज बोलती है, वो तर्जुमान है। उससे ऊपर के क्या मामलात है? और जिस तरह की गैर जिम्मेदारी का बर्ताव कर रही हैं, हर एक के बारे में कुछ भी कह देती हैं बगैर सोचे समझे। इस किस्म के इसका उन्हें फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। वो खुद को मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म कैसे सोच सकती हैं जब वो मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म बन जाए ना, अगर उनका बस चलता है बन जाए, और अगर फर्ज कीजिए बन जाए, बोले तो मुश्किल है, तो कौन इन्हें हुकूमत करने देगा ऐसे गैर जिम्मेदार खातून को? आज डस्का में भी उन्होंने बड़ी सख्त जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया। करने दें जी, लैंग्वेज छोड़े पर इसको। हाँ जी, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं, छोड़े। चलिए छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो रूस और यूरोपीय यूनियन के तनाज़े समेत पाकिस्तान के अंदर कोरोना वैक्सीन के हवाले से हुकूमत की बुनियादी पॉलिसी क्या है, इसके ऊपर मैं बात करूंगी। हमारे साथ रहिए।
بیک ہارون صاحب، کورونا ویکسین سے متعلق بات کرتے ہیں. حکومت کی بیسکلی بنیادی پالیسی کیا ہے، پھر اس کی شفافیت کی طرف بڑھیں گے؟ دیکھیے نا، ایک اور جو کیا نام ہے اس کو، سائنو بایو، پہلے تو وہ انہوں نے بھیجی تھی نا سائنو فوم، جو ایک تو انہوں نے بھیجی تحفے کے طور پر جو 20% پاپولیشن کی، فوج کو الگ بھیجی جو فوج نے بھی دے دی، چائنا نے. اب یہ ایک دوسری سائنو بایو ایک نئی جو اس کی بھی اجازت دے دی ہے، اور یہ کافی محفوظ سمجھی جاتی ہے. یہ معمر لوگوں کو بھی لگائی جا سکتی، 60 سال سے اوپر کے لوگوں کو. وہ آکسفرڈ کی جو ہے اس کا کیا نام ہے، آکسفرڈ کی آسٹرازینیکا، ہاں اس کی بھی، اور اسپوٹنک جو روس کی، اس کی پہلے ہی اجازت دی جا چکی ہے. تو پالیسی تو وہی ہے، پہلے طبی عملے کو لگائی جائے گی، پھر سینئر سٹیزنز کو جنہیں زیادہ خطرہ ہے، اور پھر سب لوگوں کو لگائی جائے گی. اب اس میں ایک کنٹروورسی شروع یہ ہو گئی ہے، پالیسی ٹھیک ہے، یعنی اس کے بنیادی خطوط درست ہیں. یہ جو باہر سے منگوانے کی اجازت دی جا رہی ہے، اس نے ڈریپ نے اجازت دی ہے، ریگولر جو ریگولیشن اتھارٹی ہے اس نے اجازت دی. اب اس پہ کنٹروورسی یہ شروع ہو گئی ہے کہ جی یہ کیا ہے کہ کچھ لوگ پیسے دے کے لگوا لیں گے اور پہلے لگوا لیں گے، امیر لوگ جو یہ فائدہ. بھائی یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے. بھائی حکومت سب کو لگائے، یہ کوئی اچھی پالیسی ہے؟ اگر کچھ لوگ پہلے لگوا لیں، اور تو اگر فرض کیجئے 1 کروڑ آدمی ہیں جو اس کے متحمل ہیں کہ خود پیسے دے کے لگوا لیں، تو حکومت پہ بوجھ کم ہوگا نا. قیمتوں کا تعین کون کرے گا؟ اب بھی میں بتاتا ہوں، اب بھی یہی ہے نا کہ ویکسینیشن سرکاری طور پہ کی جاتی ہے، اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ٹائیفائڈ بھی شامل ہو گیا، پہلے نہیں تھا شامل. یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن پرائیویٹ ڈاکٹروں سے بھی لوگ کرا لیتے ہیں جنہیں یہ ہوتا ہے کہ وسائل موجود ہیں، یا جنہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ ممکن ہے یہ سرکاری جو ادارے ہیں وہ اتنی احتیاط سے نہ رکھتے ہوں. ویسے ٹھیک ہی ہے، ویسے کافی احتیاط کی جاتی ہے. تو بھائی یہی اسی کا اطلاق ہوتا ہے. سب انسان کبھی وسائل کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے. یہ تجربہ دنیا میں ہوا اور بہت بری طرح ناکام ہوا قانون نظم کی شکل میں. تو اگر اجازت دی جاتی ہے اور پرائیویٹ کمپنیاں درآمد کرتی ہیں، اور وہ لوگ جو جنہیں اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ زیادہ لگوا لیتے، جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ لگوا لیں تو اچھا ہے، اتنا ہی حکومت پہ بوجھ کم ہوگا، اور اتنے ہی غریب آدمیوں کے لیے جلد لگنے کے امکانات پیدا ہوں گے، اور زیادہ آسانی ہو جائے گی. اس لیے کہ کچھ اپنا چین نے دیے ہیں، کچھ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن دے گی. 300 بلین ڈالر دیے ہیں یورپی ممالک نے، غالباً امریکہ بھی اس میں شامل ہے. تو وہ اس لیے کہ ویکسینیشن اگر ہونی ہے تو 7 ارب انسانوں کی ہونی ہے. اگر نہیں ہوگی، جیسے پولیو کی ہوئی، جیسے چیچک کی ہوئی، جیسے اور سب چیزوں کی ہوئی، اب ٹائیفائڈ کی دنیا بھر میں ہو رہی ہے، پاکستان میں بھی انہوں نے ٹائیفائڈ ہو رہی ہے، بعض اسکولوں میں ہو رہی ہے. مجھے تو آج پتہ چلا، یہ بڑی اچھی بات ہے. بعض اسکولوں میں بھیج رہی ہے مختلف علاقوں میں، اسکولوں میں جا رہے ہیں، اور گھروں میں بھی اگر جا رہے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے. اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. اب رہ گیا قیمت کا مسئلہ، تو یہ بالکل بڑا اہم سوال ہے، اور بڑا بروقت ہے، اور بہت درست ہے. قیمت کا تعین کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ مارکیٹ کو، حکومت کا کام ہی یہ ہوتا ہے ریگولیٹ کرنا. وہ ایک آدمی تھا مدینہ منورہ میں، اس نے جناب عمر بن خطاب سے کہا کہ میں بڑے پیمانے پہ گھوڑے پالوں گا. جب مال غنیمت آیا، تجارت بڑی، اور مختلف خطے پتہ کہ عربوں کے پاس بڑی دولت آ گئی، تو وہ ظاہر ہے پھر بڑے بڑے کاروبار ہونے لگے. ویسے یہ گھوڑے تو ابھی پچھلی صدی تک یہاں یہ جو جگہ ہے جہاں وہ بنگے والی توپ رکھی ہوئی ہے، یہاں گھوڑے بکتے تھے پچھلی صدی تک. یہ قطار کول کی سڑک نہیں تھی. پچھلی صدی کے شروع لوگ گھوڑے پہ ہی جاتے تھے. 60-70 برس پہلے تک بھی مال روڈ پہ گھوڑے پہ سوار لوگ آ جاتے تھے. آبادی ہی چھوٹی تھی نا، 20 لاکھ کی تو آبادی تھی، اور پھیلی ہوئی آبادی تھی. اینی ہو، اس نے کہا جی میں گھوڑے پالوں گا. تو انہوں نے کہا ہاں پالیے، مگر آپ مدینہ کا چارہ نہیں استعمال کریں. انہوں نے کہا کیوں؟ وہ تو بڑی بحث کرنے والے لوگ تھے. انہوں نے کہا کیوں؟ یہ میرا رائٹ ہے. انہوں نے کہا رائٹ تو ہے نا حضور، جن کے پاس اکا دکا گھوڑے ہیں، چارہ تو مدینہ میں اتنا تو نہیں پیدا ہوتا کہ ہزاروں گھوڑے آپ پال سکیں. تو وہ کیا کریں گے؟ کام ہوتا ہے حکومت کا، مارکیٹ. آدم اسمتھ نے اگرچہ اکنامکس کے اصول مرتب کیے، لیکن یہ اصول آدمی کو معلوم تھے، ایک مرتب شدہ شکل میں نہیں تھے، کہ نصاب کی طرح نہیں پڑھائے جاتے تھے. تو حکومت کا کام ہے نا مارکیٹ کو ریگولیٹ کرنا ہے، اس کو کھلا تو نہیں چھوڑا جا سکتا. تو یہ
ڈاکٹر فیصل صاحب کو چاہیے کہ جلد از جلد اس کا فیصلہ کریں. اس میں کیسے فیصلہ ہوگا ہارون صاحب کہ کوئی کہے ہمارے پاس UK کی ویکسین ہے, چائنا کی ہے, رشیا کی, یہ تو آپ کو خود انتخاب کرنا ہے نا, آپ کسی ادارے پہ اعتماد کرتے ہیں. دیکھیے ملک میں ایسے ادارے ہیں, مثلا شوکت خانم ہے, فرض کیجیے شوکت خانم شروع کرے, آغا خان فاؤنڈیشن ہے, چغتائی لیب ہے, اور ایسے بھی کئی بہت سے ادارے ہیں. ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب اگر کہیں, فرض کیجیے وہ تو خیر کاروباری کام نہیں کرتے, مثلا ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کہیں کہ وہ کرتے ہیں, ان کے ہیلتھ سروسز بھی ہیں اخوت کی. اچھا الخدمت والے کہیں, یہ قابل اعتبار ادارے, اور بھی ہوں گے جن کے نام ہمیں نہیں شاید پتہ ہوں. تو پھر ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں جو قابل اعتماد ہوتے ہیں. ویسے تو ڈاکٹروں میں بھی بڑے ملٹی نیشنل کمپنیوں نے کرپشن پھیلانے کی کوشش کی, غیر ملکی دورے اور گاڑیاں اور مراعات. بہرحال وہ تو آپ کو انتخاب خود کرنا ہے. ٹھیک. ایک دبی دبی آواز ہارون صاحب یہ اٹھنا شروع ہو گئی ہے, جس طرح سے پولیو کو لے کر تھا کہ بچیوں کے اندر جب وہ بڑی ہیں شادی کے بعد بانجھ پن کا مسئلہ ہوتا ہے. اس ویکسین کو بھی لے کے ہارون صاحب کچھ اس قسم کی آرٹیکل سامنے آ رہے ہیں. کوئی الگ الگ قسم کی نہیں بنے گی, اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ کوشش کریں تو وہ آپ کو اجازت بھی دے سکتے ہیں بنانے کی. جب 7 ارب انسانوں کو انجیکشن لگانے ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے بہت سی وقت گزرنے کے ساتھ بہت سی تبدیلیاں آئیں گی, لائسنس جاری ہوں گے, میرا خیال ہے لوکلی بننے لگے گی, اگر جو اس کی انٹرنیشنل مانیٹرنگ بھی ضروری ہے تاکہ وہ جال ساز نہ اس میں گھسائیں, کیونکہ جال ساز تو ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مختلف قسم ایک ہی طرح کی بنیں گی, اور اس کا سوال ہے یہ اس طرح کی افواہیں ہمیشہ پھیلتی رہتی ہیں اور پھیلتی رہیں گی. ٹھیک ہے ہارون صاحب, آپ کچھ بات کرتے ہیں رشیا اور یورپی یونین کے تنازع سے متعلق. تنازع کی اصل وجہ کیا ہے, حالات کیا ہو سکتے ہیں؟ تنازع بڑا سادہ ہے. قرآن مجید کہتا ہے تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. وہ جو غلبے کی جبلت ہے, دیکھیے نا انہوں نے دھمکی کیا دی ہے روس کو, اور کس بنیاد پر دی ہے کہ جی مزید پابندیاں لگا دیں. پابندیاں تو پہلے ہی ہیں ان پہ. مزید پابندیاں کیا لگ سکتی ہیں؟ موسٹ پروبیبلی سفری پابندیاں لگ سکتی ہیں پیٹر اور ان کے ساتھیوں پر, اور ان کے اکاؤنٹس منجمد ہو سکتے ہیں. یہ ایک نئی سر جنگ کا آغاز ہوگا. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ روس چین کی طرف اور جھکے گا, ٹھیک, اور ایک نئے بلاک کی تشکیل کا عمل تیز ہو جائے گا, اور انہیں ہم نوا ملک بھی مل جائیں گے جو امریکہ سے نالا ہیں. جو ڈیگال نے کہا تھا امریکہ دنیا کے ہر ملک کا پڑوسی ہے. اب لیکن یہ آسان نہیں ہے مزید پابندیاں لگانا. اگر لگاتے ہیں تو اس کی قیمت یورپ کو بھی چکانی پڑے گی اور ساری دنیا کی معیشتوں کو چکانی پڑے گی. جرمنی میں ایک پائپ لائن تو روس سے آتی ہے اور دوسری بچھائی جا رہی ہے. بار بار دورے کیے ہیں جرمنی کے وفود نے. تو اس گیس کے بغیر جرمنی کی انڈسٹری جو ہے وہ پوری رفتار سے نہیں چل سکتی. فن لینڈ کی بالکل ہی بند ہو جائے گی. کوئی 40% گیس جو ہے وہ روس فراہم کرتا ہے یورپ کو, جرمنی کو خاص طور پہ. فن لینڈ کا تو بالکل, فن لینڈ کا تو سارا انحصار ہی اسی پہ ہے, اور فن لینڈ میں سارا سال برف گرتی ہے, تو مشکل ہے ان کے لیے سروائیول. لیکن بہرحال یہ کشیدگی وہ پیدا کرتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ یہ تھی, دیکھیے نا ایک وقت میں تو بڑی سر جنگ تھی 60s 70s 80s میں آگے کہیں, جب افغانستان میں شکست ہو گئی, سوویت یونین ٹوٹ گیا تو ختم ہوتی دکھائی دی گی. پھر سینئر بش نے کہا نیو ورلڈ آرڈر, دنیا کا نیا نظام, خدا بن گئے. تو خدا تو کوئی بن نہیں سکتا. پھر چین ابھر آیا, قدرت کا ایک نظام ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. تو اب انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ نیٹو کی حدود اس کی سرحدوں تک نہیں پھیلائی جائیں گی. پیوٹن صاحب کو بھی ویسے چین تو نہیں ہے, اور یہ الزام ہے ان پہ کہ آمرانہ طرز حکومت ہے, لیکن وجہ یہ نہیں ہے. وجہ اس کے جو گھراؤ کیا جا رہا ہے. اب یوکرائن تک تو وہ لے گئے, اور باقی ممالک کو بھی نیٹو میں شامل کرنا چاہتے ہیں. روسی کانشیس ہیں, اور وہ آسانی سے موقع نہیں دیں گے. انہیں آرمینیا کی اور آذربائیجان کی صلح کیوں کرائی تھی؟ روسی فوراً متحرک ہوئے تھے, اس لیے کہ بھائی یہ یہاں وہ نہ گھسائیں. اور یوکرائن میں تو گھسا ہے کریمیا کے علاقے میں جب روسیوں نے قبضہ کیا تھا. تو یہ ان کی ایک اور ضرورت بھی ہے, ایک اعتبار سے, معاشی اعتبار سے بھی ضرورت ہے. وہ ضرورت یہ ہے کہ دنیا میں اسلحہ بکتا رہے, کشیدگی باقی رہے. یہ اس نے کہا تھا خلیل جبران نے کہ اخبار نویس انسانی زخموں کی تجارت کرتے ہیں. انسانی زخموں کی تجارت اصل میں کرتے ہیں دنیا کے طاقتور ممالک.
وہ کشیدگی باقی رہے گی. کشیدگی پیدا کی مڈل ایسٹ میں, اسرائیل کی خود سرپرستی کی, پھر تھاؤزنڈس آف بلین ڈالر کا اسلحہ بیچا. عربوں نے جو کچھ کمایا تیل سے وہ یورپ اور امریکہ میں واپس چلا گیا. انہیں تیل بیچ کے جو پیسے کمائے یا شوق آوارگی پہ خرچ کر دیا یا بڑے بڑے محلات بنا لیے. صرف ایک میں نے ڈیفنس منسٹر کا پتہ کیا تھا, سعودی عرب کا ایک ڈیفنس منسٹر, اس کے $50 بلین کے محلات ہیں. $50 بلین, یو امیجن کہ محلات ہے. تو یہ کشیدگی پیدا کی جاتی رہے اور اسلحہ بکتا رہے. ایران کے ساتھ کشیدگی ہے, اچھا انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں ہے, ایران کے ساتھ ہے, چین کے ساتھ ہے, ہم پہ بھی دباؤ ڈالتے رہتے ہیں, ہمیں یہ ہمیشہ سمجھاتے رہتے ہیں کہ بھئی آپ قرض نہ لو. بھئی آپ سے مطلب چین سے قرض نہ. سر جنگ شروع ہوئی تو کون کون لپیٹ میں آئے گا؟ ساری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی, اس سے تو کوئی بچے گا نہیں. انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ پیوٹن کا طرز عمل آمرانہ ہے. روس میں ایک آمرانہ حکومت ہی چلتی ہے. روس میں وہ مرحلہ ابھی بہت دور ہے کہ ایک جمہوری معاشرہ قائم ہو جائے. امریکہ اور یورپ ابھی بھی آپ سمجھتے اتنے طاقتور ہیں کہ اپنا تسلط قائم کر سکیں؟ نہیں, کر نہیں سکتے. وہ مل کر دباؤ بڑھا سکتے ہیں, لیکن کوئی خدا نے اپنی دنیا, اقبال نے کہا تھا شیطان کے حوالے نہیں کر دی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دنیا, وہ اس کا رد عمل ہوگا نا, اس کا رد عمل ہوگا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ نئے بلاک وجود میں آئیں گے, ایک حد تک وقتی دباؤ وہ پیدا کر چند برس کے لیے. ٹھیک ہے, چلیے, تھینک یو سو مچ. ہارون صاحب وقت ختم ہو چکا ہے. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.